بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج اگر مسلمانوں کی تلاشی لی جائے تو کسی کی گردن میں کاغذی تعویذ لٹک رہا ہوگا، کسی کے پاس چھوٹا سا قرآنی نسخہ ہوگا، کسی کے پاس ڈوری تو کسی کی گردن میں کالا داغا بندھا ہوگا۔ کوئی امام پر یقین رکھتا ہے تو کوئی کالی بلی کے سامنے سے گزر جانے کا خوف رکھتا ہے، کوئی مصیبت سے بچنے کے لیے تعویذ پہنتا ہے تو کوئی محبت کرنے کے لیے قرآنی نسخہ اپنے پاس رکھتا ہے، کوئی نیا گھر بنانے کے بعد محفل تلاوت قرآن منعقد کرواتا ہے تو کوئی کاروبار میں برکت اور مال میں اضافے کے لیے تلاوت قرآن کا سہارا لیتا ہے، کوئی اپنے پاس قرآن کو محض سجا کر رکھنا پسند کرتا ہے تو کوئی اپنے مرنے والوں کے لیے قرآن پڑھتا ہے۔ یعنی قرآن کو محض دنیا داری کے لیے، دکھاوے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے یا مرنے والوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت بہت اچھے طریقے سے کریں گے، لیکن ان کا مقصد قرآن سے فائدہ حاصل کرنا نہیں ہوگا، نہ ہی ثواب حاصل کرنا ہوگا، بلکہ یہ اپنی عزت اور اپنے مال میں اضافے کے لیے قرآن کی تلاوت کریں گے۔ دوستو دیکھا جائے تو آج کے دور میں یہ عمل بہت عروج پر ہے۔ بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جن کو قرآن کے نازل ہونے کا صحیح مقصد پتہ ہوگا۔ دوستو دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، اگر ہم خود کو دیکھیں تو ہم بخوبی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ آج تک ہم نے قرآن سے کتنا فائدہ حاصل کیا۔ کیا کبھی ہم نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر قرآن ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ دوستو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بہرحال قیامت کی اس نشانی کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس حدیث کا مفہوم سنتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ جن میں دیہاتی اور اجمی بھی شامل تھے تلاوت قرآن میں مشغول تھے کہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ہم سے فرمایا، مشغول تلاوت رہو، ہر شخص اچھا پڑھ رہا ہے۔ ان قریب ایک ایسی قوم آئے گی جو تلاوت ترتیل کے ساتھ اور صحیح انداز میں پڑھیں گے، لیکن وہ اس قرات کا اجر دنیا میں فوراً ہی چاہیں گے اور اس اجر کو آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے۔ دوستو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ یاد رکھیں کہ حضرت انسان کا اپنے رب سے تعلق بہت گہرا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نماز کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ خود اس سے کلام کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کو محض دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے یا اپنے رب سے بہترین تعلق کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے قرآن مجید کو صحیح معنی میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندے کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، با امید دیدار۔